یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا. مشکل بات ہے، سنیں مشکل بات. قیامت کا دن رسولوں سے اللہ پاک پوچھے گا عیسیٰ جی، موسیٰ جی، نوح پاک، آدم علیہ السلام، آپ بتائیں کہ قوموں نے کیا کہا تھا جب اب لوگوں نے دعوت دی تھی؟ قوموں نے کیا جواب دیا تھا؟ رسول کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. سوچنے والی بات ہوئی نا، سب رسولوں کو پتہ ہے، کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. سب ائمہ تفسیر نے کہا کہ یہ رسول کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ پیش کر رہے ہیں اے اللہ جب تجھے سارا پتہ ہی ہے تو اب ہم کیا بتائیں. یہ چیز بیان ہوئی ہے، تجھے جب سارا پتہ ہی ہے تو پھر اب ہم کیا یہ بات بتائیں. اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات شے پتہ ہوتی ہے کسی حکمت کی وجہ سے بتائی نہیں جاتی. سفر طے کرنا ہے، ایک منزل پر پہنچنا ہے، نبیوں کو بعض اوقات بات پتہ ہوتی ہے کسی دانائی کی وجہ سے بتائی نہیں جاتی. ابھی ابھی آپ کے سامنے بات کھولی ہے، کئی بار ایسا میرے حضور نے بھی کیا. لوگ آئے یہ بات کیسے ہے، حضور کہتے مجھے نہیں پتا. یہ بات کیسے ہے مجھے نہیں پتا. یہ بات کیسے ہے مجھے نہیں پتا. مثلا 15واں سپارہ محمد آپ کہتے ہو نبی ہوں، بتاؤ تجارتی منڈیوں کے ریٹ کیا ہیں؟ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، بتاؤ نا کون سی جنس لے کر جائیں تو فائدہ ہوگا. حضور نے کہا مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا کا مقصد کیا تھا؟ اور بھائی میں تمہیں ان کاموں پر لگا رہا ہوں، یہ تم مجھے کیا پوچھنے آ رہے ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اچھے کام، نماز، روزہ، میں تمہیں وہ بتانے آیا ہوں، تم مجھ سے یہ کام کر رہے ہو. جیسے اس نے مجھ سے پوچھا قائد اعظم کی نانی کا نام، میں نے کہا مجھے نہیں پتا. ہمیں پتہ ہی ہوئے. اور بھائی چل جو بات پوچھنے والی ہے وہ پوچھ. تو ماجرا تو یہ ہوتا ہے. اس ماجرے کو کچھ مسلمانوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا اور کہا نبیوں کا تو علم ہی کچھ نہیں ہوتا، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، پیچھے ماجرا کوئی اور چل رہا ہوتا ہے. یہاں کیا کہو گے؟ میں پوچھنا چاہوں گا یہاں کیا کہو گے؟ سب نبی اپنا زمانہ پورا کر کے جا چکے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ قوم نے کیا جواب دیا، لیکن اللہ کے دربار میں اس حکمت کے پیش نظر کہ اللہ جب تجھے سارا پتہ ہے تو اب ہم تجھے کیا بتائیں، تجھے تو سارا پتہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا کہو گے؟ نبیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یار قرآن پاک اللہ کرے ہمیں صحیح سمجھ آئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دسو إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرے اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گہوارہ مادر میں بھی اور سن کہولت میں بھی، اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور یاد کرو جب تم مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتے تھے میرے اذن سے، پھر اس میں تم پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے اذن سے مادر ذات اندھوں اور کوڑی کو تندرست کرتے، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکال کھڑا کرتے، اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کے شر سے تم کو دور رکھا، جب تم نے ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے منکرین کہنے لگے یہ تو بس کھلا جادو ہے. بِإِذْنِي 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 میری اجازت سے، میرے اذن سے، میرے حکم سے. اس بات سے ایک بات یاد رکھیں، ہم اہل سنت مسلمانوں کا نظریہ ایمان رسولوں کے بارے میں کیا ہے؟ رسولوں کے پاس جتنے معجزے ہوتے ہیں، چاند ٹوٹ کر زمین پر آ گیا، سورج پلٹ آیا، مردے زندہ ہو رہے ہیں، آنکھوں شفا ہو رہی ہے، ہم اہل سنت مسلمان سب مسلمان یہ کہتے ہیں نبیوں کے پاس جتنی بھی طاقت ہوتی ہے ان کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ سے حکم سے ہوتے. لہذا جب سب کچھ، اب جملہ جو کہنا چاہتا تھا یہاں تک تو بے شک ہے جو کہنا چاہتا تھا، لہذا نبی جو بھی کہہ دے، جو بھی دیکھ لے، جو بھی بول دے، جس بات کی بھی خبر دے دے تو حیران نہ ہونا کہ نبی کو پتہ کیسے چلا. ارے پیچھے اللہ کی اجازت چل رہی ہوتی ہے.
پیچھے اللہ کا حکم چل رہا ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے نبی سارا کچھ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, وہ پکار اٹھے ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. لمبے واقعے کا اشارہ مختصر کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ اب یہ میرے بات ماننے والے نہیں ہیں تو پوچھا تھا من انصاری الی اللہ, کون میری مدد کرے گا. اللہ پاک نے کہا اس وقت ان کے دلوں میں نہیں ڈالا تھا کہ چلو جڑو میرے نبی کے ساتھ, ان کے دلوں کے اندر میں نہیں ڈالا تھا. عیسیٰ پاک یہ دیکھو ساری میری نعمتیں ہیں آپ کے نام. اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے. عیسیٰ ابن مریم نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو. تفصیل سن لو پھر آیت کا ترجمہ سننا آسان ہو جائے گا. جب کوئی قوم نبی کے ذریعے فرمائشی معجزہ مانگے, نبی ایسا کر کے بتا, اے نبی ایسا کر کے بتا, پھر مانے کہ تو نبی ہے, فرمائشی معجزہ, پھر نبی وہ معجزہ کر کے بتا دیں تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اللہ کا قانون یہ ہے اب فرمائش کرنے کے بعد جو تم نے کہا ہم نے کر کے دکھا دیا اب مانو. اب اگر تم نے نہ مانا نا تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا جہان میں کسی کو نہیں دی ہوگی. ابھی ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا. فرمائشی معجزہ دیکھنے کے بعد کوئی نہ مانے, بچنے کی کوئی گنجائش نہیں. جو تو نے کہا اب تو ہم نے وہ کر کے دکھا دیا, اب کیوں نہیں مانتا. تو عیسائیوں نے کہا کہ آپ کا رب اے عیسیٰ آسمان سے پکا پکایا کھانا اتار سکتا ہے, کیا اتار سکتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام پر اتر جو تھا تو نقل ماری, ہم پر بھی اتار سکتا ہے, کہا اتار سکتا ہے. کہا پھر اتارے نا. کہا مولا قوم یہ کہتی ہے, رب کائنات نے کہا عیسیٰ پیارے ہم جانتے ہیں انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے, ایویں مارے جائیں گے. فرمائشی معجزہ ہم نے اتار دیا نا, اور پھر بھی یہ نہ مانے نا تو عذاب ان کے لیے بالکل تیار ہے. یہ ساری کہانی اللہ پاک نے وہ ہے جو یہاں ارشاد فرمائی. اب سنیں, آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو اللہ سے. وہ پہلے کہہ رہے ہیں ڈرو اللہ سے, پھر اگر اتر آیا تو پھر تم نے نہ مانا تو کام خراب ہو جائے گا. ڈرو اللہ سے. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بولے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقینی علم حاصل ہو جائے کہ تو نے ہمیں سچائیاں ہی دی ہیں اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسیٰ ابن مریم نے دعا فرمائی اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان اتار, بن جائے ہمارے لیے خوشی کا دن, ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی, اور ایک نشانی تیری طرف سے, اور تو ہمیں عطا فرما اور تو ہی بہترین عطا فرمانے والا ہے. ایک جملہ محفوظ کرنا, واپس آؤں گا ذرا میں رکوع پورا کر لوں. اے اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی کھانا نازل کر دے, ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں, عید ہو جائے ہمارے لیے, عید ہو جائے. جملہ محفوظ کرنا. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اللہ نے فرمایا یقیناً تمہیں یہ نعمت ضرور عطا کروں گا, پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد بھی کفر اختیار کیا تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو عذاب جہانوں میں کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہوگا. سمجھ آ گئی ہوگی بات. فرمائشی معجزے کے بعد نہ ماننے کی گنجائش ختم. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بڑے مسائل حل کر گئی. اے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر پکے پکائے کھانے ہوں, بڑی رغبت ہو رہی ہے, قوم کو بڑی رغبت ہو رہی ہے. اگر کہیں یہ مرغوب چیز جس کی طرف رغبت ہے, مرغوب چیز اتر آئے نا, عید ہو جائے گی ہماری. تو ساڑیاں تو عیداں ہی ہو جان گیاں. ہمارے پنجاب میں جملہ چلتا ہے نا, تو سر نظر آؤ گے ساڑیاں عیداں ہی ہو جان گیاں, شبراتیں ہی ہو جان گیاں, ساڑیاں سونے ہو نظر تے آیا کرو, تو ہماری عید ہو جائے گی. مرغوب چیز ملے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا نبی فرما رہا تھا مرغوب چیز ملے, پسندیدہ چیز ملے تو وہ عید سے کم نہیں ہے. وہ زمانہ عید سے کم نہیں ہے. مرغوب چیز ملے وہ زمانہ عید سے کم نہیں ہے. ہے کسی میں ہمت جھٹلانے کی؟ مرغوب چیز ملے وہ زمانہ عید سے کم نہیں ہے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, اے نہیں کہ صرف ساڑھا ہی آستے ملے گا, سانو پر بعد والوں کے لیے بھی عید ہی رہے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وآخرنا,
کھانا ہمیں ملے گا پر خوشی بعد والے بھی منائیں گے مرغوب شے ملی. کھانا اگر مرغوب ہے تو آمینہ کے لال مرغوب نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور روٹیاں پانی دانے اگر یہ بڑی پسندیدہ ہے اتریں تو عیدیں بن جائیں. میں اس کو کسی اور انداز میں کہنے لگا ہوں. بہت ساری باتیں قرآن میں صاف صاف لکھی نہیں ہوتی لیکن سمجھی جا سکتی ہیں. میں سٹائل بدلنے لگا ہوں. بہت ساری باتیں قرآن میں صاف صاف لکھی نہیں ہوتی سمجھی جا سکتی ہیں. مثلا یہ دورہ تفسیر چل رہا ہے, نیٹ کے تھرو لائیو چل رہا ہے. اس وقت 40 لڑکے انگلینڈ بیٹھ کر, میرا ایک شاگرد ہے اس نے وہاں اکٹھے کیے ہوئے ہیں. 40 لڑکے وہاں پڑھ رہے ہیں, اٹلی پڑھ رہے ہیں, اسکاٹ لینڈ پڑھ رہے ہیں, سعودی عرب پڑھ رہے ہیں. اور اٹلی میرا اپنا ہمزولف ہوتا ہے, اپنی فیملیوں کو اکٹھا کر کے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. اب پڑھ رہے ہیں. سوال, مولانا نیٹ کے تھرو دورہ تفسیر پڑھانا جائز ہے؟ جائز ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. تو آپ نے کیسے جائز کہہ دیا؟ جب آپ سمجھیں, اللہ پاک نے ارشاد کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اچھے کاموں کا تعاون اچھی چیز ہے. نیٹ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے, اچھائی میں تعاون ہے, تو اچھائی کا تعاون اچھی شائی ہوتی ہے. نیٹ کے تھرو دورہ تفسیر پڑھنا قرآن میں لکھا کہیں نہیں لیکن سمجھا تو جا سک رہا ہے نا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی, عیدیں تو 2 ہوتی ہیں, یہ تیسری کہاں سے نکالی؟ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں لکھی ہوئی, حضور پیدا ہوں تو یہ عید ہے, نہیں لکھا ہوا. قرآن میں صاف صاف ہے نہیں, سمجھا تو جا سکتا ہے نا. عیسائیوں کا کھانا اگر عید بن سکتا ہے تو آمینہ کا چاند بھی جس دن آئے وہ زمانہ عید بن سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ نے ہمیں سمجھ نصیب فرما دی ہوگی. صاف صاف لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا, نہ صاف لکھا ہونا اور شے ہے, سمجھ آ جانا اور شے ہے. اسے کہتے ہیں, اب جب یہ لفظ بولوں گا تو ایک اور طبقہ ناراض ہو جائے گا, اسے کہتے ہیں قیاس. آپ کو نہیں پتا ایک طبقہ ہے اسے غصہ چڑھتا ہے, قیاس کیا ہوا؟ تو اب کیا کروں, ہے تو صحیح معاملہ, ہے تو صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. حدیث یاد آ گئی. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. حدیث نمبر 2 سنو, جمعہ یوم العید ہے. زمانہ اگر زمانوں کا سردار ہو تو وہ عید بنے, نبی اگر نبیوں کا سردار ہو تو وہ اس وقت عید نہیں بن سکتا. حدیث کدھر سے مجھے یاد آ گئی اللہ کی طرف سے, بس بھائی سمجھنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور جب کہے گا اللہ, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے سبحان اللہ, میرے لیے یہ حق ہے ہی نہیں کہ ایسی بات کروں جو میرے لیے مناسب ہی نہ ہو. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو بے شک تو اسے جانتا ہے, تو خوب جانتا ہے جو میرے دل میں ہے, اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے, بے شک تو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. عیسائیوں کا نظریہ, عیسیٰ پیارے آپ نے کہا تھا کہ آپ رب ہو. کہا میں نے تو کہا ہی نہیں تھا. مولا اگر کہا ہوتا تجھے پتا ہوتا, میں نے تو کہا ہی نہیں تھا. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی سوائے اس کے جس کا حکم تو نے دیا, یہ کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا پالنہار ہے, اور میں ان پر نگران رہا جب تک ان میں رہا. پس جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو خود ہی ان کا نگہبان رہا, اور تو ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کی بخشش فرما دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. قیامت والا دن عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میرے مولا, میں نے کہا نہیں تھا, ایسے ہی انہوں نے مجھے رب بنا لیا تھا, تیری مرضی, چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے, پکڑتا ہے تو پکڑ لے. عیسیٰ علیہ السلام کا بیان. ائمہ تفسیر نے کہا ہم کچھ لکھیں گے, ہم کچھ لکھو جی, کیا لکھنا ہے؟
ایسا پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیا مولا ٹھیک ہے، پھر اگر انہوں نے نہیں مانا تھا تو عذاب کے حقدار ہے، عذاب دے دے، پھر ان تعذبہم فانہم عبادک، بندے تیرے ہی ہیں، عذاب دے یا بخش دے تیری مرضی پہ، ٹھیک ہے مولا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قیامت کا دن رسول اللہ علیہ السلام گناہ گار پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ترس رہے ہیں، کوئی نگاہ کرم ڈھل جائے۔ میرے حضور نے کہا کہ اے میرے اللہ تیرے بندے ہیں، چھوڑتا ہے چھوڑ نہیں تو نہ صحیح، کہا نہیں مولا بندے تیرے ہیں پر امتی تو میرے ہیں نا، امتی 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 امتی، میرے مولا امتی تو میرے ہی ہیں نا، مہربانی فرمائی نا چھوڑ دے۔ اور پھر وہ چھوڑنے کا معاملہ بھی اللہ نے کیا خوبصورت وعدہ دیا، کہا محبوب جب تک کہو گے چھوڑتے رہیں گے، جب پھر کہو گے پھر چھوڑیں گے، پھر کہو گے پھر چھوڑیں گے، جدو تساں راضی ہو سو پھر بس کر ساں۔ یہ 30ویں سپارے کا بیان ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب راضی ہو گے نا آپ پھر ہم چھوڑیں گے۔ حضور نے کہا میں راضی بڑا کب ہونا ہے؟ جب سب کو بخشوا لوں گا، اس سے پہلے میں نے راضی ہی نہیں ہونا۔ کیا محبت کی ادائیں چل رہی ہیں آپس میں، سبحان اللہ۔ ائمہ تفسیر نے کہا یہ ہم لکھیں گے، لکھا پھر انہوں نے، میں نے اشارہ جلدی سے آپ کو دے دیا۔ اللہ کا شکر ہم سرکار دو عالم کے امتی ہیں، اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا کے رکھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن میں صدق والوں ہی کو ان کا صدق فائدہ دے گا، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سچو رب کائنات نے کہا قیامت کا دن تو ہے ہی سچوں کے لیے، دفع کرو جھوٹ کو، کیوں اللہ کے سامنے برے بنتے ہو؟ دفع کرو جھوٹ کو، سچ بولو، زندگی سچی سچی گزارو۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت والا دن سچوں کو آج ان کے سچ کا مزہ آئے گا۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چاہے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کا فضل ہو گیا، سورۃ المائدہ بڑے سارے احکام کے ساتھ ختم ہو گئی۔